أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے اس مقدس آیت مبارکہ میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جو دنیا کے اندر مصیبتیں، تکلیفیں، آفتیں جو آتی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. یعنی سمندروں میں اور خشکی کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. جو عذاب اللہ دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کو اس کا بدلہ دے اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے رک جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو گویا کہ انسان کے اعمال ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سمندروں کے اندر جو برباد چیزیں پیدا ہوتی ہیں، خشکی کے اندر جو فساد پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر جو طوفانیاں آتی ہیں، جو زلزلے اور وبائیں پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسانوں کے وبال کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. انسان کو اللہ نے مرتبہ بھی بہت عطا فرمایا ہے. جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب بنتا ہے. اور جب انسان وہ برائیاں کرتا ہے اور برے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پھر ذلیل بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس پر طرح طرح کے عذاب اور مصائب اور تکلیفیں لاتا ہے تاکہ انسان باز آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو قصور ہے جانوروں کا، کیونکہ جانوروں پر، درندوں پر، پرندوں پر اور درختوں پر جتنے بھی عذاب آتے ہیں وہ فرمایا کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. سمندروں کے اندر مچھلیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، درخت جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہوائیں جو آتی ہیں زور زور سے چلتی ہیں، اور مویشی وغیرہ جو مر جاتے ہیں، اکثر مواد جو ہوتی ہیں وہ فرمایا کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی جو قیامت آئے گی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی طرف وہ رجوع کرنا شروع کر دیں گے، مال کی طرف رجوع کر جائیں گے اور گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے ساتھ جانوروں کو بھی، مویشیوں کو بھی، سمندر کی مچھلیوں کو، پرندوں اور چرندوں کو جو ہے ان کو بھی وہ لپیٹ لیتا ہے، ان کا تو قصور کو نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنے بھی فساد اور جتنے بھی مصائب، جتنے بھی زلزلے سارے آتے ہیں وہ انسان کے کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان برا آدمی مرتا ہے تو درخت بھی، جانور بھی، پرندے بھی، چرندے بھی سارے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اچھا کیا تو نے اس کو کر دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب آتا تھا. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نیک آدمی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، زمین کے اندر جو ہے وہ سکون اور آرام ہوتا ہے، آرام پاتے ہیں.
اور جس وقت نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے رکھ کر کے یا اللہ پاک وہ روتے ہیں، جانور بھی روتا ہے، باقی چرند پرند جو ہیں وہ بھی روتے ہیں، اور فرشتے بھی جو کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جس کی وجہ سے میں اس نیک آدمی کا رزق لے کر جاتا تھا جس دروازے سے، وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ نیک آدمی کے مرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کیوں لے ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دروازے جو ہیں اس سے ان کا رزق جاتا تھا اور اعمال اس کی وجہ سے جاتے تھے، لہذا وہ آج بند ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حد کا جاری کرنا، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے حدود جو ہیں، فرمایا کہ الحدود الزواجرہ، حدودیں قائم کرنا جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حد کا قائم کرنا وہ ایسے ہے جیسا کہ 50 سال کی جو ہے 50 دن رحمت کی بارش برستی رہے، 50 دن رحمت کی بارش برستی رہے، جو فصلوں کو درختوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے ایک حدود کا جاری کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نفع بند ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدود کا قائم کرنا جو ہے یہ بھی باعث لوگوں کے لیے باعث رحمت اور باعث بخشش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں فرما دیا کہ میں لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو دن رات پریشانی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ پاس کوئی رشتے دار پاس نہیں رہتا، کوئی انسان کی عظمت کا اس کا خیال نہیں رہتا، وہ دن رات گناہ میں ڈوبا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے انسان جو ہے ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، فساد ہی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بعض دفعہ انسانوں کے ان کے گناہوں کو، بعض دفعہ ان کی یعفو عن کثیر، یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے ان کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اگر میں اس کے سارے گناہوں کو جو ہے کی وجہ سے اس کو سزا دوں تو پھر تو وہ دنیا میں زندہ ہی نہ رہے، اسی وقت ان پر خدا کا عذاب آ جائے، لیکن میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے معاف کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے ان کو روزی دی جاتی ہے اور میں ان پر رحمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔